جو بندہ اللہ سے رزق کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ سے امیدیں لگائے ہوتا ہے تو اللہ اس کو کس طرح سے دنیا میں رزق عطا فرماتا ہے اور عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ کسی بندے سے امید لگائے ہوتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں کس طرح سے ناکامی دیتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں کس طرح سے رسوائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس دنیا میں جو رزق دیتا ہے وہ دو طرح سے دیتا ہے۔ ایک بندہ اللہ رب العزت سے رزق کا امید لگائے ہوتا ہے اور اللہ سے ہی رزق کا طلبگار ہوتا ہے، اور بعض بندے اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو بندوں سے امید لگائے ہوتے ہیں اور ان سے خواہاں ہوتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل یہ نکال دیں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت اپنے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اس کو کیسے رزق عطا کرتا ہے؟ یقیناً اس کو اللہ رب العزت دنیا میں رزق عطا کرتا ہے اور دنیا میں کامیابی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں اس کو عزت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو بندوں سے رزق کا طلبگار ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی رسوائی ملتی ہے اور دنیا میں ناکامی بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ عرب میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام جعفر۔ وہ بہت ہی سخی تھی، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی، اور وہ اس طرح سے عیاضی اور سخاوت کرتی تھی کہ دائیں کو دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ ایک مرتبہ کچھ دنوں سے ایک راستے سے ان کا گزر ہونے لگا تو اس راستے پر دو اندھے بیٹھے ہوتے۔ ایک اندھا صدا لگاتا کہ یا رب، یا الہی، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق عطا فرما، اور دوسرا اندھا اس طرح سے صدا لگاتا کہ اے رب، ہمیں ام جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ ام جعفر دونوں کی بات سن اور دونوں کو کچھ دیتی۔ ایک کو جو اللہ کا فضل کا طلبگار ہوتا، اللہ سے روزی مانگتا، اس کو 2 درہم دے دے، اور دوسرا جو ام جعفر سے رزق کا طلبگار ہوتا، ام جعفر اس کو ایک بھنی ہوئی مرغی دیتی۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کو بھنی ہوئی مرغی دیتی تو 2 درہم میں دوسرے اندھے کو یعنی اپنے ساتھی کو بیچ۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب 10 روز گزر گئے تو ام جعفر نے جس کو مرغی بھنی ہوئی دیتی تھی اس کے پاس آئی اور سوال کیا، کیا تمہارے پاس 100 دینار آئے؟ تو اس اندھے کو بڑا تعجب ہوا، بہت حیرت میں ہوا۔ اس اندھے نے کہا کہ آپ تو ہمیں ایک بھنی ہوئی مرغی دیتی ہے، ہمارے پاس 100 دینار کہاں سے آئے؟ تو ام جعفر نے کہا کہ میں اس بھنی ہوئی مرغی میں روزانہ 10 دینار ڈال کر دیتی۔ تو اندھا اپنے قسمت پر پیٹنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا کہ ہائے میری کمبختی، ہم نے کیا کر دیا۔ اور جو اللہ سے رزق کا طلبگار تھا وہ 2 درہم میں بیچ تو دیتا تھا، مرغی بھی مل جاتی تھی اور 10 دینار بھی اس کو مل جاتا۔ تو دوستو، اس طرح سے جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے رزق کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ سے امیدیں لگائے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے غیب سے مدد کرتا ہے اور اس طریقے سے روزی دیتا ہے کہ بندے کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس طریقے سے روزی دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی روزی کا طلبگار ہو، جب بھی امید لگائے تو اللہ رب العزت سے امید لگائے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ بار بار مانگنے سے، بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور جو بندہ کسی بندے سے امید لگاتا ہے اور اس کے سامنے دست سوال پھیلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ناکامی عطا کرتے ہیں، یعنی وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور دنیا میں اس کو ذلت اور رسوائی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس سے بار بار مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر بندے کو زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے بار بار مانگے تو آپ سے خوش ہو، بلکہ 1 بار دے دے گا، 2 بار دے دے گا، مگر تیسری بار، چوتھی بار یقیناً آپ سے ناراض ہو جائے گا اور آپ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے گا۔ مگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کی عزت بڑھاتا چلا جائے گا اور آپ کے مقصد میں کامیابی بھی عطا کرتا چلا جائے۔ اللہ بندوں کو رزق کس طرح سے دیتا ہے؟ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی قضائے حاجت کے لیے، چونکہ پہلے زمانے میں کھیتوں میں جایا جاتا تو کھیتوں میں جب قضائے حاجت کے لیے گئے تو ایک مرتبہ ایک سوراخ سے ایک چوہا نکلا اور چوہا اپنے منہ میں ایک سونے کا سکہ لے کر ان کے سامنے رکھ، پھر اس سوراخ کے اندر جاتا ہے اور دوسری بار سونے کا سکہ لے کر آتا ہے اور ان صحابی کے سامنے رکھ دیتا، یعنی 10 بار وہ چوہا یہ عمل کرتا ہے
ایک بار سوراخ میں جاتا ہے اور سونے کا سکہ لاتا ہے اور اس صحابی کے سامنے رکھ دے. وہ صحابی 10 سونے کا سکہ لے کر پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک چوہا بل میں سے نکلا اور ایک سونے کا سکہ رکھ دیا. اسی طریقے سے 10 مرتبہ گیا اور 10 مرتبہ آیا اور 10 سکے سونے کے ہم. تو کیا یہ سونے کا سکہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا یہ سونے کا سکہ ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے حلال ہے؟ کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ رب العزت نے تمہاری غیب سے مدد کی ہے اور تمہیں غیب سے روزی عطا کیا ہے، اس لیے رزق اللہ کی طرف سے ہے اور تمہارے لیے حلال ہے، جائز. دوستو، صحابہ کرام اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والے تھے، اللہ سے امیدیں لگائے رکھتے تھے. ایک وقت کھاتے تھے تو دوسرے وقت کے لیے بچاتے نہیں تھے. آج ہمارا عمل یہ ہے، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک دن کام کریں گے تو سوچیں گے کہ 4 دن یہ پیسہ بچا کر رکھیں، 4 دن کے لیے غلہ بچا کر رکھیں تاکہ 4 دن ہمارا کام چلے. مگر صحابہ کا عمل ایسا نہیں تھا. ان کا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ ایک وقت کھاتے تھے اور دوسرے وقت اللہ پر چھوڑ دیتے تھے کہ اللہ رب العزت رزق عطا. اسی طرح سے واقعہ ہے، کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ سونے کے کچھ سکے آ گئے. انہوں نے اپنے غلام کو، باندی کو کہا کہ ان سونے کے سکوں کو بانٹ دو، تقسیم کر دو اور کچھ بھی نہ رکھنا. لہذا اس باندی نے سونے کے سارے سکے تقسیم کر دیے. یہاں تک کہ اماں عائشہ کے گھر میں اس رات میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی نہ کوئی غلہ تھا، نہ کوئی اناج تھا، نہ پیسے تھے کہ ان کو دے کر پیسوں سے کوئی سامان خرید کر گھر میں کھانے کا سامان آ جائے. یعنی 2 دن سے پہلے سے ہی فاقہ چل رہا تھا. تو اس خادمہ نے کہا کہ اماں عائشہ، اگر آپ کہتی تو اس میں سے کچھ پیسے اور سونے کے سکے ہم بچا لیتے اور ہمارے کھانے کا انتظام ہو جاتا. اماں عائشہ نے کہا کہ جو اللہ نے رزق ہمارے ذریعے سے لوگوں کو دیا ہے، یقیناً اللہ رب العزت ہم کو بھی رزق، یعنی ہمارے صحابہ کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے امہات المؤمنین کا اور ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اوپر کس طرح یقین تھا، اللہ کے اوپر کس طرح سے وشواس تھا، اللہ کے ذات پر کیسا پختہ یقین تھا. دوستو، یہی وجہ تھی کہ جو صحابہ بہت غربت میں زندگی گزارتے تھے، بھاگے کرتے تھے، کھانے کو نصیب نہیں ہوتے تھے، مگر ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آیا کہ صحابہ کے صبر کا اجر اللہ رب العزت نے ایسا دیا کہ ہر صحابی آخری زمانے میں کروڑپتی، یعنی کوئی ایسے صحابی نہیں تھے کہ جو غریب تھے، ہر صحابی کروڑپتی ہو گئے. تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے امید لگاتا ہے اور اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہے تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو اللہ رب العزت اس کو کامیاب کرتے ہیں اور دنیا میں حلال اور عزت کا رزق عطا کرتے ہیں. اور جو بندے کے بندوں سے امید رکھتے ہیں، اللہ کے چھوڑ کسی اور سے امید باندھتے ہیں، تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ناکامی بھی دیکھنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام. دوستو، اس واقعے سے آپ لوگوں کو کیا نصیحت ملا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی دین کی باتیں، اچھی باتیں پہنچ سکیں.